بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو عنوان جو ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گا انشاءاللہ عزیز کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹے موٹے قرض لون وغیرہ اس معاملے میں سود سے کیسے بچیں، چونکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے، کسی فرقے کا، کسی جماعت کا ماننے والا جس کو یہ مسئلہ پتہ نہ ہو کہ سود اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے علی الاعلان قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا، اور یہ بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول جو ہے اعلان جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف جو سود جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو گویا سودی لوگوں کے خلاف، سود خوروں کے خلاف، سود کے معاملات میں ملوث ہونے والے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے جنگ کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں۔ تو اس معاملے میں ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت خاص ہے اس مسئلے کے اندر، اور اس مسئلے کو جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان کے لیے وعید بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، یا اللہ رب العزت ایسے شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے جو سودی معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بیان کر فرمایا، جو کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ سود کے 73 درجے ہیں، مطلب اس کے 73 جو ہے درجات ہے الگ الگ، جس میں سب سے ہلکا جو درجہ ہے، مطلب سود کے 73 درجے جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ جیسا ایک شخص جو ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ تو گویا سود کے 73 درجے ہے، ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا جو ہے اس کے برابر ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم اوسط طبرانی کی روایت ہے جس کے اندر جو ہے روایت میں دیکھیے الفاظ کس طرح سے ہے کہ جو شخص جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے نوئنگلی سود کا 1 درہم اگر کھا لے، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے 36 بار زنا کیا۔ علماء اس کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں، اس حدیث کی اس کی شرح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، مطلب اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس کو 36 بار واجب القتل ہوا وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کتنی زیادہ اس کی سنگینی ہے سود کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے معمولی سمجھتے ہیں سود۔ اب پیسہ یاد رکھیے یہ انسانی ضرورت ہے، ایسا کون سا سماج ہے، کون سا انسان ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں، ہم تمام کو ضرورت ہے، اور پیسہ جو ہے زندگی کا قائم مقام ہے، مطلب پیسے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ زندگی قائم مقام ہے، جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ یہ جسم میں خون کے مانند مانا رکھتا ہے، جیسا کہ ایک باڈی کے اندر بلڈ نہ ہو، بلڈ کم ہو جائے، بلڈ زیادہ ہو جائے تو پرابلم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایک معاشرے میں اکنامی میں پیسہ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، سودی آ جائے تو بہت سارے پرابلمس آ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم سود سے بچتے رہے، یاد رکھیے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بچاتے رہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور مجھے پیسے چاہیے، کوئی بلا سودی دے نہیں رہا ہے، تو ہم لوگ ایسا کیا کریں جس میں آپس میں ایک دوسرے کی ہم لوگ ایسی مدد کریں جس کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ عزیز خود بھی سود سے بچیں اور دوسروں کو بھی سود سے بچائیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ رکھوں گا انشاءاللہ جس طریقے پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت حد تک چھوٹے موٹے اخراجات، جس کو مائکرو فائنانس بولتے ہیں نا، جس کو کہیں گے 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 کے اندر، اس رینج کے اندر انشاءاللہ عزیز ایک دوسرے کی انشاءاللہ ہم جو ہے بآسانی مدد انشاءاللہ عزیز کر پائیں گے اس طریقے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سسٹم کیسے چلتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ عزیز آج وہ سسٹم رکھ کے بتاؤں گا، چونکہ پیسہ زندگی کا قائم مقام ہے، جس میں خون کی طرح یہ معنی رکھتا ہے، اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ تو اب کیسے ہم کریں کہ بلا سودی کیسے ہم سسٹم چلائیں؟ اس سسٹم کے لیے یاد رکھیے سسٹم کوئی بھی فرد، مرد ہو یا عورت ہو، چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم آپ اپنے فیملی میں چلا سکتے ہیں، اپنے خاندان میں چلا سکتے ہیں، اپنے آفس میں چلا سکتے ہیں، اپنی کمپنی میں چلا سکتے ہیں، دوست احباب مطلب آپ کے فرینڈس ہیں، فرینڈ سرکل ہے، ایک دوسرے کو وہ کرتے چلا سکتے ہیں، شاپ کیپرس ہے تو آپ لوگ اپنے حلقے کے اندر جو دکاندار ہے مل کر چلا سکتے ہیں، گویا کوئی بھی لوگ اس کو چلا سکتے ہیں، مرد یا عورت، اس کے لیے کوئی کمپلیکیشن نہیں، بہت آسانی سے انشاءاللہ عزیز میں آسان اردو زبان میں آپ کو آج یہ سسٹم سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہیں گے سیلف ہیلپ گروپ، SHG، کہ ایک دوسرے کی ہم لوگ کیسے آپس میں مدد کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کا سسٹم کیا ہوگا، یہ سسٹم کیسے چلتا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سسٹم دیکھیے چلنے کے لیے
بیسیکلی بہت زیادہ علم کی کسی کی ضرورت نہیں. لوگ سوچتے ہیں کیا اس کے لیے ہم کو MBA ہونا ضروری ہے یا ہم جو ہے کامرس گریجویٹ, کچھ بھی نہیں. اس کے لیے وہ مرد یا عورت جو یہ سسٹم چلائیں گی یا چلائیں گا ان کو بیسیکلی صرف پلس مائنس کا نالج چاہیے. ٹھیک ہے, جمع اور منفی کا نالج چاہیے, پلس مائنس کا کہ ایڈیشن اور سبسٹریکشن کیسا ہوتا ہے. بس یہ بیسک نالج انشاءاللہ عزیز اس سسٹم کو چلانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے. اور اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بیسک نالج پلس مائنس کے علاوہ اس کے لیے آپ کو 2 کتابیں چاہیے, 2 ڈائری چاہیے, یا ایک کتاب میں آپ 2 حصے کر لیں, چونکہ ایک وہ اماؤنٹ جو لوگ دیں گے اور ایک وہ اماؤنٹ جو لوگ لیں گے اس کا آپ کو حساب کرنا ہے. یا عام زبان میں کہوں تو ایک لیجر بک لے لے, کھاتے کی کتابیں بہت آسانی سے دکانیں مل جاتی اسٹیشن, وہ لے لے. تو وہ آپ کو پلس مائنس کا نالج چاہیے. اس کے بعد آپ کو صرف ایک کتاب یا 2 کتابیں چاہیے جس کے اندر آپ اکاؤنٹ مینٹین کریں گے. یہ اس کی ضرورتیں ہیں, یاد رکھیں. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک مائکرو فائنانس کا آپس میں مدد کا ایک سسٹم قائم کر سکیں جس میں سود نہ ہو اور بغیر سود کے ہم لے دے سکیں ایک دوسرے کو پیسہ, آپس میں مدد بھی ہو اور انشاءاللہ عزیز اس کے فائدے بھی ہم اٹھائیں, خود بھی اٹھائیں دوسروں کو پہنچیں. آئیے تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ہم جب یہ چیز کو سنیں گے, میں جب یہ بات رکھ رہا ہوں تو آپ کو اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل میں لانا ہے. جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لائیں گے تو شیطان آپ کو 1000 ایسے بہانے دیں گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے, لوگ بھاگ گئے تو, کوئی مر گیا تو, فلاں ہو گیا تو, لوٹ کے لے گیا تو, نہیں دیا تو, یہ ساری باتیں آپ بھول جائیے. سب سے پہلے آپ نے انویسٹ کیا, لوگ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, کتنے بار ڈوب جاتے ہیں, کبھی سوچتے ہیں آپ کس نے لے کے بھاگا, کوئی بات بھی نہیں کرتا, ایک دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہیں. لیکن جب بلا سودی نظام قائم کرنے کی بات آ رہی ہے تو شیطان آپ کو 100 سوالات لائیں گا, میں جانتا ہوں. تو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا ہے. ورنہ کیا ہے معلوم آپ کو, میں آپ کو سوئمنگ سکھا رہا ہوں, تیرنا سکھا رہا ہوں اور پانی کے باہر سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ جب پانی میں کودیں گے تو آپ بولیں گے اس کی تو عجیب پرابلم ہے, آپ نے میرے کو باہر سکھا دیا سوئمنگ کے لیے, اسی طرح ہاتھ مارتے ہیں, یوں تیرتے ہیں, پتہ چلا پانی میں وہ ٹھنڈا تھا. اب آپ کو ٹھنڈک کا معلوم ہی نہیں, آپ کو استھما ہے, آپ کو معلوم نہیں, باہر تو آپ نے تیرنا سیکھ لیا. پریکٹیکلی اترنا پڑتا ہے. تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, پانی میں مچھلیاں ہو سکتی ہے, پانی میں کیڑے ہو سکتے ہیں, پانی میں پرابلم ہو سکتے ہیں, پانی کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے, پانی کم ہو سکتا ہے. پریکٹیکلی آپ جب اتریں گے تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ویسا باہر بیٹھے تو 100 باتیں شیطان آپ کو لائیں گا. سود خوروں کے پاس جا کے سودی لون لیتے وقت کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. سودی سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے میں آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن نہیں آئے گا. جب یہ بلا سودی نظم قائم کریں گے تو 100 سوالات شیطان ڈالنے والا ہے. پہلے یہ سوچ لیجئے, اللہ پر بھروسہ کیجئے. پہلے یہ سوچ لیجئے, اللہ پر توکل کیجئے, بھروسہ کیجئے, قدم آگے بڑھائیے, اس سسٹم کو شروع کیجئے. نقصان ہوگا, دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کل جیئے گا نہیں جیئے گا, کون گارنٹی دے گا, دیکھا جائے گا. شروع تو کرو, تاکہ دیکھیں سود کو حرام میں اور آپ سب مانتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس کم از کم فرشتے کتاب میں یہ تو لکھے کہ اس بندے نے قدم اٹھایا تھا سود کے خلاف. چلیے کتنا کامیاب ہوئے کتنے ناکام ہوئے, یہ اللہ کی طرف سے کوشش تو کی. تو بہرحال میں چاہوں گا جب آپ نے پلس مائنس آپ کو نالج ہے, ایک کتاب آپ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں, کوشش کیجیے اللہ کے لیے, کوشش کیجیے. سود کے خلاف صرف باتیں کرنا بہت ہو گیا, کوشش کیجیے. وہ کوشش کا طریقہ میں بتا رہا ہوں, تو باعمل ہونے کی کوشش کریں. میں جو سسٹم بتا رہا ہوں یہ ایک سسٹم نہیں ہے. دنیا میں اللہ کے نیک بندوں نے بلا سودی کئی سسٹم قائم کیے, اور اللہ کے ان بندوں نے جو مسلمان نہیں انہوں نے بھی قائم کیے. اس کے اندر آپ سبسٹریکشن ایڈیشن کرتے جائیے, یہ چیز اچھی نہیں, یہ چیز زیادہ کرنا, یہ چیز کم کرنا, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں ایک سجیشن دے رہا ہوں, آپ ہو سکتا مجھ سے اچھے انداز سے اس کو چلا سکے یا اس کو لوگوں کو آگے سمجھا سکے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی ضرورتیں کیا ہیں آپ کو پتہ چل چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت آپ کو پتہ چل چکی ہے. سود کو آپ حرام مانتے ہیں, سود سے آپ بچنا چاہتے ہیں, ایڈیشن سبسٹریکشن آپ جانتے ہیں, کتاب آپ نے خرید لی. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ کہ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 3 لوگ کوئی مل کر ایک سسٹم بنائیں گے. فرسٹ جس کو کہیں گے یہ ورکنگ کمیٹی ہوں گی, یہ چلانے والے ہوں گے. فرسٹ پرسن پریسیڈنٹ یا امیر کہہ لیجیے عام زبان میں, لیڈر کہیے, جو بھی کہیے. سیکنڈ پرسن جو سیکریٹری کہہ لیجیے عام زبان میں جو رہیں گا. تھرڈ پرسن ٹریجرر. ٹھیک ہے, یہ جو بھی نام آپ دیں XYZ. 3 لوگ ہوں گے جو فرسٹ کمیٹی کے ممبر ہوں گے. ایک بات یاد رکھ لیجیے, یہ جو کمیٹی کے ممبرس ہیں ان کی بات ماننا تمام لوگوں کو لازم ہے. اب جو اس سسٹم کا پارٹ بنیں گے, ٹھیک ہے, یہ 3 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے, مین پرسن ہوں گے. انہوں نے جس کو لون دینا کہہ دیا, دینا پڑے گا. جس کو کہا نہیں لیں گے, اور تمام لوگ اس پہ اتفاق کریں گے کہ ہمارے یہ 3 بھائی جو ہے یا 3 بہنیں جنہوں نے مل کر, یا ایک فیملی کے ممبر ہے تو بہن بھائی یا مرد عورت مل کر جو بھی سسٹم بنا رہے ہیں, یہ جو طے کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مفید اور اچھا ثابت ہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلے 3 لوگ ہو گئے, کمیٹی بن گئی. 3 لوگوں سے زیادہ کی بنائی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, بڑا گروپ ہے تو 5 کی بنائی, اور بڑا گروپ ہے 7 کی بنائی, لیکن بیسیکلی 3 کی کمیٹی تو ہونا ہی چاہیے.
نیکسٹ آپ کو اب ممبرس چاہیے. ممبرس میں جو سجیسٹ کروں گا، یہ میری رائے ہے، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہوگی کم از کم 20 سے زیادہ 25 کے قریب ممبرس. ٹھیک ہے، کم از کم 20 اور یہ 3 ممبر ملا کے 23 ہو جائیں گے، تو کم از کم 20 ممبرس یا اس سے علاوہ زیادہ 25 30 جو بھی اس سے زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اتنے ممبرس، اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو گروتھ کے لیے ٹائم لگتا ہے. زیادہ ممبر میں جلدی گروتھ ہوتی ہے، اماؤنٹ اچھا ملتا ہے، بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے، لون اچھے انداز سے ملتے ہیں. ٹھیک، اور جس کو کہیں گے لاس جو ہوتا ہے، نقصان کا فیکٹر بھی ڈیوائڈ زیادہ ہو جاتا ہے زیادہ لوگوں کے اندر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو 3 ممبر ہو گئے. اب ممبرشپ کریں گے. اب ممبرس کیسے ہوں گے؟ تو ممبرشپ کا رول یہ ہوگا کہ یہ 3 لوگ جو پہلے کمیٹی کے ہیڈ ہیں، یہ 3 لوگوں میں سے کوئی 2 لوگ گارنٹی دیں گے، گواہ بنیں گے یا ریفرنس بنیں گے، جس کے ذریعے، جس کے تھرو 4تھ ممبر اندر آئیں گا. فار ایگزامپل 3 لوگ جمع ہو گئے، 3 میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ اب جو ایک صاحب ہے، الف ہے، اے ہے، ان کو لیا جائے. 2 لوگ ان کی ضمانت لیں گے، گارنٹر بنیں گے. یہ 2 لوگوں کی گارنٹی پہ جو ہے جناب اے یا الف جو ہے اندر آ جائیں گے. تو اب ہوئے 4 لوگ. یہ 4 لوگوں میں سے 2 لوگوں کی، کوئی 2 لوگوں کی گارنٹی پہ 5ویں جناب آئیں گے. 5 لوگوں میں سے کسی 2 کی گارنٹی پہ 6 آئیں گے. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ہر ممبر 2 آدمی سے لاک ہو جاتا ہے. 2 آدمیوں سے گارنٹر ہوتے. اگر یہ آدمی ڈبا دے، بھاگ جائے، تو یہ لوگ ضمانت لیں گے، انشاءاللہ ہم چکائیں گے، ہم پہچانتے ہیں اس کو، جانتے ہیں اس آدمی کو. ٹھیک ہے. دوسرا، ان نون پرسن کوئی نہیں آئے گا جو اچانک آیا، اچھی اچھی باتیں کیا، آپ نے سسٹم شروع کیا، پیسہ لے کر بھاگ گیا. ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہر آدمی دوسرے کو پہچانتا ہے. کم از کم ایک آدمی کو 2 لوگ تو آپ کے سسٹم کے پہچانتے ہو. ماشاءاللہ آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے دکانداروں کے ایسوسیشن میں، یا آپ کے کمپنی میں، آپ کے آفس کے اندر ایسے لوگ جمع ہوئے، اور ایک کے بعد ایک 2 لوگوں کی گواہی پہ، ان کی ضمانت پہ ایک ایک آدمی آتا گیا، اور الحمدللہ ایسا کر کے آپ نے 25 لوگوں کا گروپ سمجھ لیجئے بنا دیا. اب آپ کو طے کرنا ہوگا کہ منتھلی کیا اس میں ڈالا جائے گا. منتھلی کیا اس میں ڈالا جائے گا، اس کو کہتے ہیں شیئر اماؤنٹ. مطلب یہ وہ پیسہ ہوگا، شیئر اماؤنٹ، مطلب آپ کا کنٹریبیوشن یا شیئر اس کے اندر، وہ سسٹم کو چلانے میں. جو شیئر جب آپ دیں گے، یاد رکھیے یہ شیئر آپ کے نکلنے تک، مطلب سسٹم سے نکلنے تک، یا آپ کی موت تک جاری رہیں گا. یہ کنٹینیوس دینا پڑے گا، دیتے رہیں گے آپ جب تک اس سسٹم کا پارٹ، بلا سودی سوسائٹی، ایس ایچ جی، جو بھی نام دیجیے آپ، بہرحال اس کے بیت المال، اس کے آپ ممبر ہوں گے، آپ کو یہ دینا ہے. اس کو بولتے ہیں شیئر اماؤنٹ. یہ کنٹینیوسلی ایوری منتھ جاتا رہے گا. تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا گروپ شیئر اماؤنٹ کیا دیں گا. یہ بات یاد رکھیے کہ شیئر اماؤنٹ برابر ہو، مطلب ایک جیسی ہو، یکساں ہو تو فائدہ ہے، ورنہ الگ الگ لوگ دیں گے تو اس میں پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. بٹ کوئی کمپیوٹر وغیرہ سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے تو الگ الگ اماؤنٹ لے کے بھی یہ سسٹم چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک دم پلین جس کو کہیں گے کہ لے مین کو بھی چلانا ہے تو ایک جیسی اماؤنٹ ہے تو دینا بھی ایک جیسا ہے، لینا بھی ایک جیسا ہے. ٹھیک. تو بہرحال فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیں گے، 1000 روپیز والا ہم لیتے ہیں ایگزامپل، کہ 1000 روپیز جو ہے ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کلیکشن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے بیچ میں اماؤنٹ جمع ہوں گے. مطلب یہ 25 ممبرس آپ کے 1000 روپیز ایچ لا کر جمع کریں گے. اب کلیکشن کس کے پاس ہوگا یہ آپ طے کر لیجئے. سوسائٹی کا پریزیڈنٹ، سیکریٹری، ٹریجرر، یا کوئی اور بھی ممبر. مطلب یہ 25 میں سے کوئی بھی ممبر جس کی دکان ہو، جو زیادہ تر بیٹھا ہوتا ہے، یا کوئی ایسا بزنس پوائنٹ جہاں سب مل سکتے ہیں، سٹی کے بیچ میں، سٹی سینٹر میں آسانی ہے، کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے. جو یہ کام کرے گا وہ بھی بے لوث کرے گا، وہ بھی کچھ اللہ سے اجر طلب کرے گا، اور کچھ اس کے عوض جو ہے اجرت نہ لے تو بہتر ہے، چونکہ یہ سسٹم نیا ہے. اگر سیلریز وغیرہ لی جائیں گی شروع میں تو بہت پرابلم آ جائیں گی. ٹھیک. تو بہرحال ایسا کوئی پوائنٹ طے کر لے، کوئی ایک ممبر کے پاس ہم جمع کر دیں گے. اب 1 سے لے کر 10 تاریخ تک اماؤنٹ جمع ہوں گی. اسی دوران جن ممبران کو جو اس میں پیسہ دیتے ہیں، جو اس کے ممبر ہے سیلف ہیلپ گروپ کے، اس بیت المال کے، وہ اپلیکیشن بھی دیں گے. مثال کے طور پر 3 لوگوں نے اپلیکیشن دی. ایک نے لکھا کہ مجھے 2 ویلر لینا ہے، سیکنڈ آدمی نے لکھا میری بہن کا نکاح ہے، تھرڈ آدمی نے لکھا بیماری ہے، جو بھی ہے. یہ 3 اپلیکیشن آ گئے. 10 دنوں میں اماؤنٹ جمع ہو گئی. 1,000، مطلب پہلے مہینے میں 25,000 روپیہ آپ لوگوں کا جمع ہوا. 25,000 روپیہ جمع ہوا. 3 اپلیکیشن آئے. وہ 3 کی کمیٹی دیکھیے، اب یہاں رول ان کا آتا ہے. وہ 3 کی کمیٹی چوز کریں گی، سلیکٹ کریں گی، پرائیورٹائز کریں گی ان کو جو بہتر لگتا ہے، سوسائٹی کے نارمز، حالات، ماحول، معاشرہ، زمین، زمانہ، سماج کو دیکھتے ہوئے کیا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ 3 میں سے کس کو دیا جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں 2 کو دیا جا سکتا ہے،
2 को दिया जाएगा तो अमाउंट कम हो जाएंगी, 1 को दिया जाएगा तो अमाउंट ज्यादा होंगी, 3 को दिया जाएगा और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जमा सिर्फ 25,000 है पहले महीने में, ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने लिखा कि मुझे सिर्फ 10,000 की जरूरत है, सेकेंड आदमी लिखता है कि मुझे जो कुछ मिल जाए काफी है, तो एक को 10 दीजिए, दूसरे को 15 दे सकते हैं आप, जो भी है ये सोसाइटी तय कर सकती है, 1 को दिया जाए, 2 को दिया जाए, 3 को। ये बात याद रख लीजिए, अमाउंट आपके पास 25,000 जमा हुआ है, जितने ज्यादा लोग लेंगे उतना बढ़ जाएंगे, तो सोसाइटी तय करती है कि एक आदमी या 2 आदमी को दे देना चाहिए। अब ये 3 लोगों का डिसीजन आपके लिए फाइनल है, इसमें कोई इख्तिलाफ इंशाल्लाह नहीं होगा, ताकि हम ये नज्म को इत्तिहाद के साथ आगे बढ़ाएं। एप्लीकेशन आए, 25,000 जमा हुआ, लोन दे दिया गया, ठीक है, एक आदमी को दिया गया, 2 आदमी को दे दिया गया, लोन डिसबर्स हो गया। लोन डिसबर्स कब करेंगे? 1 से 10 तक पैसा जमा हुआ, 11, 12, 13 जब भी आप लगे लोन दे दें। नेक्स्ट मंथ याद रखिए, अब जो आप क्या कीजिए, 25 मेंबरान की जो मैंने 2 किताबें कहा था ना शुरू में डायरी, उसमें नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल 2 पेज, एक पेज पे एक नाम लिखे, फिर उसका 1-2 पेज छोड़ दिए, लेजर मेंटेन करने, अकाउंट्स की जो बुक्स होती है अकाउंट्स कीपिंग की, नाम लिख लिया 1 2 3 4 ABCDEFG 25 लोगों के नाम लिख ली। ये है शेयर अमाउंट, हर माह वो 1000 रुपया देंगे, इसमें ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अब्दुर्रहमान ने फर्स्ट मंथ 1000, जनवरी 1000, फरवरी 1000, 1 1 2 हो गया, 3 हो गया, ये इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही आपने एक लोन इशू किया तो सेकंड डायरी या सेकंड अकाउंट या लेजर आप मेंटेन कीजिए, वहां लिखेंगे अब्दुर्रहमान ने लोन लिया, जो कि आप समझो 25,000 दिया तो वो टॉप में लिख दिए। हर माह जब अब्दुर्रहमान साहब वापस करेंगे तो वो 25 to 24, 23, 22 कम होगा, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, जो अब्दुर्रहमान साहब ने लोन लिया, अगले मंथ जो वो पैसे देंगे तो वो 1000 नहीं देंगे, 1000 तो शेयर अमाउंट है जो कि हर महीने देना ही है, जब तक मेंबर पार्ट है सोसाइटी का, SHG का, या जब तक उसको वो इंतकाल ना कर जाए तब तक तो देना है। अब ये लोन अमाउंट कैसे वापस करेंगे? तो अब्दुर्रहमान साहब जिसने लोन लिया है वो 2000 रुपये वापस देंगे, मतलब सारे मेंबरान 1,000 देंगे, अब्दुर्रहमान साहब 2000 रिटर्न देंगे। एक उनका जाएगा शेयर अमाउंट में, एक उनका जाएगा लोन अमाउंट में, मतलब लोन उनका माइनस होगा। शेयर जो अमाउंट है वो बढ़ती ही होती है, हमेशा बढ़ती है, और लोन अमाउंट याद रखिए वो जो लेगा उतना लिख दिया जाएगा, जैसे 10,000 दिया, 15,000 दिया, 20,000, 25 मैक्सिमम लिमिट है आपकी, वो माइनस होता जाएगा, याद रखिए। तो आपने वो भी अकाउंट मेंटेन किया उनका। तो आप अब्दुर्रहमान साहब नेक्स्ट मंथ देंगे 1000 एक्सेस, वो होगा उनका लोन अमाउंट रिटर्न, याद रखिए, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा पैसा कोई देगा नहीं, कोई लेगा नहीं, याद रखिए। चलिए, सोसाइटी शुरू हो गई, नज्म चालू हो गया। अब नेक्स्ट मंथ जब आता है तो नतीजा ये होता है नेक्स्ट मंथ कि आपके पास जो अमाउंट आता है वो अब 26,000 आएगा। कैसे? 25 मेंबर्स के 25,000, अब्दुर्रहमान साहब जो एक मेंबर थे उन्होंने एक लोन लिया था, उन्होंने 2000 रिटर्न किया, 1000 तो शेयर अमाउंट है, 1000 लोन रिटर्न है उनका। तो अगले मंथ आप क्या जमा हुए? 26,000। थर्ड मंथ 28,000, फोर्थ मंथ 29,000, फिफ्थ मंथ 30,000, मतलब हर महीने बढ़ रहा है। अब आप क्या कीजिए, जो अमाउंट ज्यादा आ रही है, जैसे सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ तो 25 आ गया, चला गया, सेकेंड मंथ आएगा 26। अच्छा, अगर लोन 1 को दिए तो 26 आएगा, लोन 2 को दिए तो 27 आएगा फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में आपके पास। कैसा? 10,000 लिया हुआ आदमी भी आपको देगा। अब आप तय कर सकते हैं वो 10,000 वाला 1000 रिटर्न करे या 10,000 लेने वाला 500 रिटर्न करे, ये डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 अब्दुर्रहमान साहब को मिले, 10,000 अब्दुल्ला साहब को मिले। अब्दुर्रहमान साहब को आप कह रहे हैं कि आप जो है जब रिटर्न करेंगे तो 750 कीजिए, और अब्दुल्ला साहब को कहते हैं आपने 10,000 लिया तो आप 500 कीजिए, आप तय कर लीजिए जो भी हो, या 1000 का रख सकते हैं रूल। 1000 जो देगा वो 25 मंथ में वापस हो रहे हैं, जिसने 15,000 लिया 15 मंथ में वापस हो रहे हैं, जिसने 10,000 लिया 10 मंथ में। तो हर महीने देखिए 1000 ज्यादा या 1000 से और कुछ ज्यादा एक्सेस आता है जो लोन अमाउंट रिटर्न होता है, तो आप वो पैसे को बाजू रखिए। 5th, 6th या 7th मंथ पहुंचते पहुंचते आपके पास डबल अमाउंट आना चालू हो जाती है, मतलब 25,000 शेयर अमाउंट, 25,000 ऑलरेडी जमा होता है। फर्स्ट मंथ का 1,000, सेकेंड मंथ का 2,000 हुआ 3,000, थर्ड मंथ का 3,000 हुआ 6,000, फोर्थ मंथ का 4,000, पहले के 6 और 4 10,000, फिफ्थ मंथ का 5,000, पहले के 10 और 15,000, समझ रहे? तो ऐसा 6 to 8 मंथ्स के दरमियान आपके पास डबल अमाउंट 25 के बदले 50 आना शुरू हो जाते हैं। तो आप 5th, 6th, 7th या 8th मंथ में 2 लोन देना चालू करेंगे, या 50,000 के 5 लोन देना शुरू करेंगे, या 50,000 के 3 लोन देना चाहिए, 21 को, 15 एक को, 15 एक को, डिपेंड है आपकी सोसाइटी पे। तो आप देखिए माशाल्लाह, जितने लोन ज्यादा जाएंगे उतना पैसा ज्यादा रिटर्न आएगा, क्योंकि 25 तो आना ही है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स है जो आप शेयर अमाउंट देते हैं, जो कि हमेशा देना। अब आप देखिए,
الحمدللہ اگر 1000 روپیز کا سسٹم چالو کرے اور 25 ممبرس میں یہ سسٹم چالو اور 25 کو ہر منتھ 25 پورے دے دیے بھی جائے تو 8th یا 9th منتھ میں سسٹم ڈبل ہو جاتا ہے. اب جب یہ سسٹم ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ کو یا تو ایک آدمی کو 50,000 لون دے سکتے, آپ 25 کے 2 دے سکتے, 30-20 کر سکتے, 15 کے 3 دے سکتے, 5 اٹھا کے رکھ سکتے اگلے مہینے کے لیے. یہ سسٹم میں خیر اور برکت اتنی زیادہ ہے جب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ عزیز کی جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن مسئلہ وہ یہ شروع کرنے کے بعد سوچتے رہے تو یہ تو کبھی نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, بندر کا گھر کب بنے گا اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے نا. مثال ہے, بندر سوچتا بارش ہے تو گھر بنا لوں, بارش چلے گی بولتا بعد میں دیکھیں گے, ویسا نہیں. کوشش کریں گے تو ہونے والا, نہیں کریں گے تو آپ 10 سال بعد پھر وہ سوچیں گے ہاں چلانا چاہیے تھا, اچھا تھا, کچھ نہیں ہو پائیں گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, یہ سسٹم کو شروع کرنا ہے. یہ سسٹم ایوری 8 to 9 منتھ ڈبل ہوتا ہے, مطلب 25 کے بدلے 50 کا لون شروع ہو جائے گا 9-10 مہینے بعد, 50 کے بدلے اور 10 مہینے بعد 75,000 کا لون ہو جائے گا, اور 10 مہینے بعد 1 لاکھ کا لون ہوگا. آپ اندازہ لگائیے 1 لاکھ کا لون بلا سودی. لیکن یاد رکھیے ایک چیز, ریٹرن اماؤنٹ 24 to 25 منتھ, 24 منتھ رفلی لیجیے, 24 منتھ سے زیادہ نہ ہو. فار ایگزامپل 25 اگر لیا ہے تو 1000 پر منتھ دیں گا, 50 لیں گا تو 3000 پر منتھ, 1000 شیئر اماؤنٹ, 2000 لون اماؤنٹ. اگر 75,000 اگر لون دیا جا رہا ہے تو 1000 شیئر اماؤنٹ, 3000 لون اماؤنٹ. چونکہ لون 2 سال میں واپس آنا ہے, اس بات کو آپ یاد رکھیں. ٹھیک, اب آپ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو آپ بہرحال چلا سکتے ہیں. جتنا لون دیا جا رہا ہے, جتنے زیادہ لوگوں میں لون جائیں گا اتنا زیادہ ریٹرن آئیں گا اور اتنے جلدی زیادہ لون بنتا جائیں گا. الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور سے دیکھا ہے, لوگوں نے اس نظام کو 1,000 سے چالو کیا, آج اللہ کے فضل سے لاکھ 2 لاکھ روپئے وہ 3 سے 4-5 سال میں ایک دوسرے کو بلا سودی دے رہے ہیں. آج کے دور میں یاد رکھیے, ایک 25,000 میں سمجھو سیکنڈ ہینڈ 2 ویلر آ جاتی ہے. 25,000 میں ایک آدمی اپنی ہتھ گاڑی, چھوٹی موٹی کوئی دکان, چھوٹی ایک ٹپری چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی بات. اچھا مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو مالدار آدمی ہوں. آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ مالدار آدمی نہیں. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ یہ سسٹم کو چلانے والے بنیے. آپ اپنا نمبر بھی ڈالیے, آپ لون مت لیجئے نا, اپنی بھائیوں کو سود سے بچائیے نا. بات ہے جب سود لینا اللہ کے خلاف, اللہ کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلان جنگ ہے, تو سود کے خلاف ہم جب کوئی مہم چلاتے ہیں تو رب العزت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اتنی مدد کرے جتنی اعلان جنگ میں وہ ان کے خلاف کر رہا ہے دشمنوں کی. جب اللہ تعالیٰ سودی لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو میں اگر سود سے کسی کو بچانا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے مدد بھی اتنی اسٹرانگ کریں گا انشاءاللہ, اتنی زبردست مدد مجھے آئیں گی, تو اتنی مدد بھی اللہ تعالیٰ کریں گا. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. تو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں تو ماشاءاللہ 5 ممبر کے پیسے ڈال سکتا ہوں, اور پتہ نہیں میرے کتنے بھائی سے فائدہ اٹھا کے سود سے بچیں گے. میرا ایک نمبر, اہلیہ کا ایک نمبر, بچوں کا ایک نمبر. ٹھیک ہے, میں خود بھی لون کے لیے اس میں آ رہا ہوں تو 1,000 کا تو لینا ہی ہے. میں لون کے لیے نہیں, مجھے ضرورت نہیں, لیکن میں چلانے والا بن سکتا ہوں. میں اپنے بیوی بچوں کے نام سے نمبر ڈال سکتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ SHG سے, سیلف ہیلپ گروپ سے جو ہے فائدہ اٹھا سکے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ سسٹم بہت جلدی بہرحال جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. عملی طور سے میں خود ایسے سسٹمز کو دیکھ چکا ہوں, اس کا حصہ رہ چکا ہوں, اس کا حصہ آج بھی بہرحال چلاتا ہوں. اس سے کافی فائدے لوگوں کو بہرحال ہوتے ہیں. میں یاد رکھیے آپ کو بتاؤں, لوگ 5-5 ہزار روپے کے لیے سود پر جو ہے لیتے ہیں پیسہ, جس کا ہر ماہ وہ 300, 400 اور 500 روپے تک ریٹرن بھرتے ہیں. میں جانتا ہوں 10,000 روپے لے کر 1,000 روپے مہینہ واپس کرتے ہیں. اگر سال کے حساب سے ریٹ آف انٹرسٹ لگا لی جائے تو کتنے 100 ٹائمز ہو رہا ہے, مطلب thousands آف ٹائم ہو جاتا ہے وہ. اب انٹرسٹ ریٹ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, 1,000 روپیز 10,000 پہ ایوری منتھ لے رہا ہے. کب تک, جب تک واپس نہیں لوٹا. 1 سال اگر نہ لوٹا تو 12,000 دے چکا ہے, 10 دینا ہے اس کو, ابھی 22,000 دے رہا ہے. مطلب کتنے 100 آف ٹائم, thousands آف ٹائم زیادہ وہ دے رہا ہے, ایکچوئل اماؤنٹ سے زیادہ سود پے کر رہا ہے. 200 روپے کے لیے میں نے لوگوں کو سود لیتے ہوئے دیکھا ہوں. یہ جو بیچارے گاڑیاں چلاتے ہیں, سبزی ترکاری لیتے ہیں, یہ مونڈا جاتے ہیں, صبح مونڈا جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو سود پر پیسہ دیتے ہیں 200, 400, 500 کی سبزی کے لیے سود لیتے ہیں, جو کہ 26% سے دیا جاتا ہے, 30% سے دیا جاتا ہے. وہ لیتا ہے, دن بھر محنت کرتا ہے, شام جب جاتا ہے تو اس کو کتنے پیسے لوٹانے معلوم آپ کو, جب وہ 1,000 روپے لیتا ہے تو دینے والا 260 روپے وہیں کاٹ کے دیتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں کتنے آتے ہیں, 750 روپے. دن بھر کمانا اور شام میں کتنے دینا ہے اس کو, 1,000 روپے. دوسرے دن کتنے دینا ہے, 1,250 روپے. تیسرے دن کتنے دینا ہے, 1,500 روپے. لوگ 1,000 روپے کے لیے سود لے رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سسٹم چالو نہیں کر سکتے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اپنے بھائیوں کو سود سے بچانے کے لیے بہت آسان ہے, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپیشل آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے. اس میں اور بھی ایک سسٹم آپ کر سکتے ہیں. اس میں سسٹم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اماؤنٹ آپ 1,000 روپے, 2,000, 3,000 زیادہ آتے ہیں, 25 کے بعد 26, 27 آتے ہیں, آپ کچھ اماؤنٹ آ کے فکس رکھ دیں, اس کو انسٹنٹ لون کے طور پر دیں.
ضرورت پڑنے پر انسٹنٹ لون، مطلب ایک بھائی کو اچانک ضرورت آ گئی، انسٹنٹ لون دے، لیکن انسٹنٹ لون کا ری پیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جنرلی، تاکہ وہ لون جلدی جلدی جائے، جلدی جلدی آئے، تاکہ جمع رہے، انسٹنٹ لون۔ سیکنڈ اس میں کر سکتے ہیں میڈیکل لون، میرے کسی بھائی کو اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا، مجبور ہو گیا، کسی وجہ سے پریشانی آ گئی، بچے کی ولادت ہے گھر میں، ٹھیک ہے، چائلڈ برتھ، اس کے علاوہ کسی کا آپریشن آ گیا، میڈیکل، انسٹنٹ لون، مطلب میڈیکل لون ہے، ایک دن میں اپلیکیشن دوسرے دن مل گیا، تو ایسا کچھ اٹھا کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ انسٹنٹ لون کو لینے نہ آئے تو اماؤنٹ پڑی رہیں گی، آ گیا کوئی تو اس کو آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو اس میں چیزیں اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا بھائی اس کا ایک سسٹم کا پارٹ بنتا ہے اور اللہ نہ کرے وہ انتقال کر جاتا ہے، تو جنرلی جو سوسائٹیز ہم نے چلائی ہے یا جس کا ممبر میں ہوں، ہم نے اس میں سسٹم یہ رکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا لون معاف کر دیتے ہیں پورا۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا؟ دیکھیے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ نہ کرے لیکن ہو جائے تو۔ مثال یہ کہ سمجھ لیجیے میرے ایک بھائی نے لون لیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے اوپر سمجھ لیجیے 25,000 لیا تھا، 2 لون انسٹالمنٹ دے دیے تھے، 23,000 ان کے اوپر باقی تھا، چلیے وہ بھی نہیں، ایسا سوچتے 25 لیا تھا اور انتقال ہو گیا، سمجھ لیجیے 25 لیا اور انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر پورے ممبر ہیں 25,000 کو بانٹ دیا جائے تو کتنا ایک ایک آدمی کو نقصان ہو رہا ہے؟ 25 آپ لوگ ہیں، 1,000، لیکن 1,000 بھی نہیں ہوگا، وہ ممبر کم از کم 2 4 5 مہینے سے ممبرشپ میں ہوں گا نا، تو 5,000 تو اس کے ہی تھے 25,000 میں، آپ کے آئے پر ہے 20,000، 20,000 میں آپ بانٹے تو ایک ایک بھائی کو 750 روپیہ آ رہے، تو کیا ایک مسلمان بھائی اپنا بھائی جو دنیا سے چلا گیا کیا اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ سوسائٹی تو معاف کریں گے، دینے والا دینا چاہے تو بالکل دے، کوئی آدمی بول سکتا نہیں میرے پاس ہے میں دے سکتا ہوں، بالکل، لیکن ہم نے یہ بھی سسٹم رکھا انتقال کر جائے تو معاف کر دے اپنے بھائی کو، تاکہ بغیر خرچ کے دنیا سے چلا جائے میرا بھائی، اس کا بھی اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، لیکن دینا چاہے اس کے وارث بالکل دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس میں کچھ سوالات جو لوگ پوچھتے ہیں وہ سوالات کے میں جواب بھی دینا چاہوں گا۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی لے کر بھاگ گیا تو سسٹم چالو کیا، لے کر بھاگ گیا تو بھائی ایسا کتنے بار ہوا، کتنے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، تو کیا اس کے بعد آپ نے بزنس کرنا چھوڑ دیا چونکہ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں؟ کتنے بار لوگوں نے چیز ادھار لے کے آج تک واپس نہیں لایا، تو کیا آپ نے ادھار دینا چھوڑ دیا؟ نہیں۔ آپ کہتے ایک نے کیا تو کیا ہوا، سب تھوڑی ایسے ہوں گے، تو یہ یاد رکھیے ایک شیطانی خیال ہے، لیکن کوئی انشاءاللہ نہیں بھاگے گا، چونکہ آنے والا آدمی 2 کی گواہی سے آیا ہے، یاد رکھیے، شروع میں ہم نے نہیں کیا تھا۔ سیکنڈ ایک سوال آتا ہے کوئی مر گیا تو آپ معاف کرنے کا سسٹم رکھیے، اگر معاف کرنے کی گنجائش نہیں تو آپ ان کے وارثوں کو مہلت دے کہ ٹھیک ہے جب آپ مناسب سمجھے لا کر دے دے، ٹھیک، یا معاف کر سکتے ہو تو کر دے۔ تیسرا ایک سوال یہ آتا ہے کہ کوئی نہیں دے پائے تو کیا کریں؟ تو ہم نے تو ہمارے پاس سسٹم یہ رکھا ہے کہ جس کو لون دیا ہے اگر وہ جینوین بندہ ہے اور وہ لا کر نہیں دے پا رہا ہے تو وہ آپ کا بھائی زیادہ مستحق ہے، اس کو ایک اور لون دو، اس کو ایک اور لون دو، وہ زیادہ مستحق ہے، وہ سب سے کمزور ہے، جبکہ وہ جینوین ہے، فراڈ نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، واقع میں وہ دینا چاہ رہا ہے۔ یا پھر اس کو مہلت دو کہ میرے بھائی آپ نے 25 کا لون لیا، آپ نے 2 4 ہی دیے، نہیں دے پا رہے ہو، ہم انتظار کریں گے، ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، اور اس میں کوئی لاس نہیں ہوگا، یہ پیسہ آنے والا ہے، تھوڑا لیٹ آئیں گا انشاءاللہ، اس کو بولی 1000 کے بدلے 750 750 نہیں، 500 500 نہیں، 250 100 دے، کچھ نہ کچھ دیتے رہے۔ تیسرا، گروپ کو کیا فائدہ ہوگا ایسا کر کے؟ گروپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اللہ کی رضا حاصل ہوں گی، دوسرا سود سے اپنے بھائی کو بچانے کا اجر و ثواب ملے گا، اور کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا کتنا اجر اللہ تعالیٰ دیں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سوال جو ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ آپ کو لون ملیں گا، اس سے لون کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، بلا سودی قرض مل رہا ہے، 25,000 30,000، 1 سال بعد 50,000، 2 سال بعد 75,000، 3 سال بعد 2 لاکھ، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے بلا سود کے ملنا آج کے دور میں سمجھتا ہوں ناممکنات میں سے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کہ اگر درمیان میں کوئی شخص نکلنا چاہتا ہے اور درمیان میں کوئی شخص آنا چاہتا ہے، دونوں کا مسئلہ دیکھ لیتے جو میں بھول گیا تھا شروع میں۔ درمیان میں اگر کوئی شخص نکلنا چاہتا ہے تو وہ اپلیکیشن دے 1 مہینہ پہلے، ایگزامپل اس نے لون لے رکھا ہے آلریڈی، جیسا کہ اس نے لون لے رکھا ہے 20,000 روپئے اور وہ 12 مہینے بعد بولتا ہے مجھے نکلنا ہے، تو اس 20,000 کے لون میں سے 12 تو اسی کے ہوئے، وہ اپلیکیشن دیں گا اور ساتھ میں لا کے 8,000 روپئے ہم کو دے دیں گا اور وہ نکل گئے، چونکہ 12 اس کے تھے وہ لے چکا ہے، جو 20 لون تھا اس میں سے 8 لا کے دے دے اس کا ہوگا۔ یا پھر کوئی ایسا ممبر اس نے لون نہیں لیا، بغیر لون کے تھا اور بولتا ہے مجھے نکلنا ہے، وہ 1 مہینہ پہلے اپلیکیشن دے، اگلے مہینے کے لون میں سے اس کا اصل آپ چکا دے، جیسا کہ وہ 20 مہینے سے ممبر تھا، اگلے مہینے کا لون جو 25 جمع ہو اس میں سے 20 اس کو چلے جائیں گے، یہ بول دیا جائے گا کہ یہ مہینے کا لون صرف 5,000 ملے گا چونکہ ہمارا ایک بھائی نکلنا چاہ رہا ہے۔ اب کوئی آنا چاہتا ہے تو آنے والے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، ہر سوسائٹی اپنے اپنے الگ الگ کنڈیشن بنا سکتی ہے۔ کیا کنڈیشن ہو سکتے ہیں؟ پہلا، آنے والا جب آئے تو وہ پیسہ دیتے جائے، فار ایگزامپل پورے سوسائٹی کا جو شیئر ویلیو ہے، شیئر اماؤنٹ جو ہے ان کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہے 10,000 پر پرسن،
مطلب 10 مہینوں سے سسٹم چل رہا ہے, ہر آدمی نے 10,000 روپے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دیا ہوا ہے, تو 10,000 ہو گیا. جو نیا ممبر آئیں گا اس کو ممبرشپ مل جائیں گی, لیکن لون تب تک نہیں ملیں گا جب تک کہ وہ سارے لوگوں کے برابر شیئر ویلیو میں نہ آ جائے. جیسا مثال کے طور پر 10 شیئر ویلیو چل رہا ہے, تو وہ تو یا تو 10 دے کے آ جائے, اب وہ 10 نہیں دے سکتا ہے تو اگلے مہینے سمجھو پہلے مہینے 2 دیا, اگلے مہینے اب کیا ہے اس کو 9 دینا, چونکہ 11 ہو گئے نا آلریڈی, پھر اگلے مہینے 2 دیتا ہے یا 5 دے دیتا ہے. جب اس کا اور سارے لوگوں کا شیئر ویلیو برابر ہو جائے, جو منتھلی آتا ہے شیئر, تب وہ بھی لون کے لیے ایلیجیبل تب سے ہو جائیں گا, ورنہ وہ خالی تب تک ممبر ہوں گا جس کو لون نہیں ملے گا اور وہ پیسہ جمع کریں. اس میں سوسائٹی یہ بھی طے کر سکتی ہے کہ نہیں, اب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, جیسا کہ آفیسز میں اور آرگنائزیشنز میں, کمپنیز میں لوگ آتے ہیں, جاب کرتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو ایسی شکل میں سسٹم یہ رکھے کہ کم از کم 5 اس کے منتھ کے پیسے ہو تو پھر لون دیا جا سکے اس کو, چونکہ 5 منتھ کے اگر پیسے بھی ہے تو 5,000 ہے, لون جا رہا ہے 25,000 سے, تو گویا 20,000 دے رہے ہیں ہم, تو 5 تو اسی کے ہے نا. تو بہرحال ایسا بھی طے کر سکتے ہیں کہ کم از کم 5 سیلریز یا 5 منتھ کا ہو, 6 منتھ کا ہو, یا پھر ایک سسٹم ہے کہ سب کے برابر ہو, جو بھی بہرحال بہتر لگے آپ لوگ اپنے اعتبار سے, اپنے حالات کے اعتبار سے اس چیز کو طے کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں, جب یہ سسٹم چلتا ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ 25 لوگوں کو لون کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, یا آپ 30 لوگ ہیں, آپ 50 لوگ ہیں, لون کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے بھائی کا ایک بھائی ہے, آپ کا ایک ممبر کا ایک بھائی ہے جو مستحق ہے اس کو لون کی ضرورت ہے, تو یہاں اس کو دیا جا سکتا ہے, جبکہ سارے لوگ طے کرے کہ ایسا لون دیا جانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, لون لیں گا وہ آدمی جو آپ کا ممبر ہے, ری پے کریں گا وہ آدمی جو آپ کا ممبر ہے. وہ کس کو دے رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے, لیکن فارم اور اپلیکیشن میں وہ لکھ سکتا ہے کہ میں یہ لون اپنے بھائی کے لیے لے رہا ہوں, لیکن اس کا گارنٹر میں ہوں اور مجھے آپ لون دیں, میں اس کی مدد کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. ایسا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, جیسا میں ہوں, میں نے کسی کے اندر ایک ممبرشپ لی, لیکن مجھے کبھی لون کی 25,000 کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میرا بزنس بڑا ہے ماشاءاللہ, تو مجھے 25,000 کی نہیں زیادہ کی پڑتی ہے, تو میں چاہتا ہوں میرا بھائی بچے. میں کیا کر رہا ہوں, میرا نمبر اٹھا رہا ہوں اور میرے ایک غریب بھائی کو, میرے ایک بھائی کو سود سے بچانے کے لیے دے رہا ہوں. دیکھیے کتنی اجر کی بات ہے نا. تو وہ لوگ جو خود لینا نہیں چاہتے وہ ممبر بنے, دوسروں کو دلائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اس معاملے میں جو آدمی لے رہا ہے وہی آدمی واپس دے گا. اس نے کسی کو دیا تو وہ نہیں بول سکتا میں نے اس کو دیا وہ واپس نہیں دے رہا, میں کیا کروں. نہیں, آپ نے لیا آپ چکائیں گے, اگر وہ نہیں دیتا تو آپ کو دینا ہے. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کی مدد ہو رہی, سیکنڈری اس میں دوسروں کی مدد ہو رہی, ٹرشری مطلب اس کے بعد ہی مدد ہو سکتی ہے. بہرحال ایک بار شروع تو آپ کریں, بہت سارے راستے اس میں جو ہے انشاءاللہ عزیز نکلتے آئیں گے, اور بہت سارے طریقے. اس معاملے میں ایک اور بات میں کہوں گا وہ یہ ہے, اس معاملے میں کہیں بھی آپ پھنس جائے, کوئی مشکل ہو یا کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیز غلط یا صحیح لگے, تو آپ لوکل کسی جو ہے مفتی سے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ عزیز وہ اس معاملے میں آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. ایک اور اس میں بات میں رکھتا چلتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سمجھ لیجیے آپ کا سوسائٹی بڑھ گئی کافی ماشاءاللہ, بڑھ گئی تو ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ کوئی لوگ لون نہیں لیتے. ایسا میری سوسائٹی کے ساتھ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ کسی نے لون لینے والا نہیں تھا, اور ماشاءاللہ سوسائٹی تھوڑی بڑی تھی, اماؤنٹ اچھی خاصی آتی تھی. تو اس معاملے میں ہم نے کیا کیا تھا اس زمانے میں کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں, اس پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں, چونکہ ایسے 2-3 مہینے لیپس ہو گئے تھے اور کسی ممبر نے لون نہیں لیا. ماشاءاللہ سب نے شروع کیا اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے اللہ نے گاڑیاں وغیرہ تمام چیزوں کی ماشاءاللہ وہ کر دیا. اب پیسہ ایکسیس آ رہا تھا, ضرورت نہیں پڑی, تب کیا کریں. تو ہم نے سوچا یہ 3 مہینے جو لیپس ہوئے, اب 4تھا مہینہ پھر لون پیسہ آ جائے گا, کیا کریں. تو اس کو انویسٹ کر دیا, ایک چھوٹا سا پلاٹ ایک علاقے میں لیا گیا تھا. اس کے بعد انویسٹ کرنے کے بعد اس کو جب ایسی ضرورت آئی, کچھ لوگوں نے کہا زیادہ لون ڈیمانڈ کیا, ہم نے سوچا دینا ہے, 2-4 مہینے بعد بیچ دیا گیا. اس میں جو نفع آیا وہ سب کو بانٹ دیا گیا. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے, اگر ایسا انویسٹ کرنے کا کبھی گروپ سوچتا ہے تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھیں, جلد بازی نہ کرے. ہم انویسٹمنٹ گروپ نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے آئے ہیں, لیکن پیسہ بچ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, ایک زمانہ گزرنے کے بعد بہت پیسہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, تو تب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں یہ سارے گروپ کا مشورہ ہو, اور اس کے بعد اگر نقصان آتا ہے تو نقصان میں بھی سارے 25 ممبر برابر کے شریک ہوں گے. اس بات کو بھی بہرحال آپ یاد رکھیں. تو بہرحال ہم نے دیکھا یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے, جس آسان طریقے سے ایک مرد یا عورت فیملی ممبرز کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, پڑوسی دکانداروں کے ساتھ, اپنی کمپنی میں, اپنی فیکٹری میں یہ کر سکتا ہے. یہ پیسے انہی لوگوں کے لوگ جمع کریں, کمپنیز والے ایسا اپنی کمپنی میں چالو کرائے تاکہ ان کا پیسہ لے, انہی کو پیسہ دے, ان کو بھی فائدہ ہے ورکرز کو, اور اس سے بہت زیادہ پروگریس اور گروتھ ہوتی ہے. اندازہ لگائیے 25 لوگ اگر 1,000 روپے ماہانہ جمع کرتے ہیں, سال کے آخر میں 3 لاکھ روپے روٹیشن میں آ جاتا ہے, 2 سال کے اندر 6 لاکھ روپے روٹیشن میں آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مذاق نہیں ہے, ایک بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے
سود کو مٹانے کا ذمہ لیا ہے اور صدقات کو بڑھانے کا بہرحال ذمہ لیا ہے، تو لہٰذا ہم چونکہ سود کے خلاف یہ کام کریں، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لیے ضرور اس معاملے میں آئیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، کوشش کریں اپنی نفس کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو اور انسانیت کو سود جیسی ہلاک کرنے والی چیز سے ان لوگوں کی جو حفاظت کرے، ان کو بچائے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اسلامی طریقہ، اکنامی اور فائنانس میں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سود جیسی لعنت سے جو ہماری جو حفاظت کرے، ہم تمام کو سود سے بچائے اور دوسروں کو بچانے والا ہم کو بنائے، تاکہ ہم لوگوں کو بچائے اور انسانیت کو سود سے بچائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔